میں نے اور جو چیزوں کو دیکھا ہے اور کے حوالے سے جو چیزیں عرض کرنا چلوں گا، مرحلہ یہ ہے کہ اگر انسان ہمیشہ میٹھے ڈوز دیے جائیں تو کبھی کبھی یہ میٹھے ڈوز انسان کو شوگر کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ تلخی دوا تلخ ضرور ہوتی ہے مگر فائدہ بہت تیزی سے کرتی ہے۔ آپ دیکھیے اگر شوگر والے کو بھی کیا بتایا جاتا ہے کہ صاحب میٹھا بند کر دیں، جو تلخی ڈوز ہیں انہیں یوز کریں، انہیں استعمال کریں تاکہ آپ کو جلدی فائدہ ہوگا اس سے۔ تو ممکن ہے آج کے کچھ الفاظ، کچھ جملے، کچھ چیزیں تلخ ہو جائیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی ایسے تلخی ڈوز بھی پانی کے گھونٹ کے ساتھ گلے کے نیچے اتار لیا کرو تاکہ یہ آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی مفید ہوں گے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہوں گے۔ میں حالانکہ ایسے الفاظ جلدی یوز نہیں کرتا ہوں، استعمال نہیں کرتا ہوں۔ جو منظر، جو ماحول، جو حالات میں نے آج دیکھے ہیں، دیکھیے آپ دیکھیں کہ 8 تاریخ، آپ بلکہ یوں کہوں کہ شب 9 ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو اب ایام آ رہے ہیں، ابھی تک جو 1 سے لے کر اور 6 تاریخ تک تھے، یہ اتنی مصیبتوں کے ایام نہیں تھے جتنی مصیبتوں کے اب ایام آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اہل حرم پہ جو مصیبتیں ہیں، اصل مصیبتیں اب شروع ہوئی ہیں۔ پانی کا ختم ہونا، بچوں کی آتش کی آوازیں، یعنی یہ منظر تھا کہ اب اہل حرم کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی باقی نہیں رہا۔ اصل مصیبتیں، اصل مشکلاتیں 10 کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، زینب خیمے میں تڑپ رہی ہے، رباب پریشان ہے، ام لیلہ اضطراب کی کیفیت میں ہے، اس لیے کہ ام لیلہ کو پتہ ہے ہم شکل پیغمبر ایک شب کا مہمان رہ گیا، رباب کو پتہ ہے گہوارہ کل خالی ہو جائے گا، زینب کو پتہ ہے میرا ماجایا 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے، اب ہمارا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ زینب تڑپ رہی ہے، اسی لیے تو زینب نے کہا تھا بھیا لشکر یزید میں، فوج میں اکثریت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بھیا کیا کوئی ہمارا نہیں ہے؟ حسین نے جو حبیب کو خط لکھا تھا وہ پہلی محرم کو نہیں لکھا، 2 محرم کو نہیں لکھا، 3 محرم کو نہیں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، جب زینب نے کہا تو امام نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عباس قلم اور کاغذ لے کے آؤ۔ اب حسین نے خط لکھنا شروع کیا، خط لکھا ہے، کیا کہا؟ مرج الفقی حبیب ابن مظاہر، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، حسین مشکلات میں ہے۔ اب جب خط پہنچا ہے تو حبیب ایسے عالم میں آئے تھے کہ حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا حبیب آج تم ایسے عالم میں میرے مہمان بنے ہو کہ جہاں حسین کے پاس ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے جو تمہیں پانی پلا سکے۔ عزیزان محترم، یہ جو ایام ہے بڑی مشکلات کے ایام ہے، ہمارے چہروں سے کہیں آیا ہو رہا ہے کہ ہم غمزدہ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، تمہارے باپ کا جنازہ پڑا ہو اور تم تالیاں بجا کے یہ اس طریقے سے کیا کہیں کھانا حاصل کرو گے؟ تمہیں ہوش نہیں رہتا ہے۔ باپ کا جنازہ ہو، تمہیں تمہارے لباس کا ہوش نہیں رہتا، تمہیں تمہارے چپلوں کا ہوش نہیں رہتا کہ لباس پھٹا ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ کائنات کے امام کا جنازہ ہے، تم تالیاں بجا بجا کے تبرک لے رہے ہو، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے کہ صاحب تالیاں بجا کے چلا چلا کے تبرک لے رہے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہارے باپ کا جنازہ ہو، تمہارے بھائی کا جنازہ پڑا ہو، تمہاری ماں کا جنازہ ہو تو تم اس طریقے سے تڑپتے ہو جیسے مچھلی خشکی میں تڑپتی ہے، اپنا ہوش نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی پکڑ کے شانہ یہ کہے کہ چلو کھانا کھا لو، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ باپ کا جنازہ پڑا ہے ہم کھانا کھائیں۔ کوئی پانی لے کے آئے تم سے کہے پانی پی لو، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ تم ایک قطرہ پانی پی لو۔ شرم آنی چاہیے، اپنے آپ کو یا تو حسینی کہلوانا چھوڑ دو ورنہ حسینیت کے مزاج میں اپنے آپ کو ڈھال لو، حسینیت کے سانچے میں ڈھال لو۔ بڑی معذرت کے ساتھ بستی والوں، یہ خادم ہو کر آپ سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ اگر گھر کا انسان ہی کرے گا
تو دوسروں کو موقع ملتا ہے۔ جب گھر کا انسان احتیاط کرے گا، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بس میں آ کر شور کر جائے، تمہاری بس میں آ کر کسی طریقے کی شرارت کر جائے۔ جب تک ہم شروعات نہیں کریں گے، اگر پہل ہم کریں گے تب دوسرا بڑھے گا۔ جب ہم خود کو نہیں روک پا رہے تو پھر دوسرے کو کیا روکو گے؟ لہٰذا خدا کے واسطے ایسا نہ کرو کہ دیکھنے والا یہ دیکھے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن ثم معاذ اللہ، کہ دیکھنے والا یہ سوچے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسا کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ غم کا اظہار چہروں سے آیا ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بناؤ، حسینیت کے سانچے میں ایسا ڈھالو کہ دیکھنے والا یہ دیکھے کہ یقیناً ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے، ہمارے اوپر کوئی غم پڑا ہوا ہے۔ تبرک کہیں جانے والا نہیں، میں نے بھی بہت جگہ دیکھی ہے، ہاں ہوتا ہے تبرک پہ، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ صاحب تالیاں بجا کر شور مچا کر اس طریقے سے لوٹ رہے ہیں کہ تبرک ہے، اس کا احترام کرو۔ انسان پہ واجب ہے تبرک کا احترام۔ آداب فرش اعضا پڑھ کے دیکھو، آداب مجلس پڑھ کے دیکھو، تب اندازہ لگے گا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے 4 بجے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آداب فرش اعضا میں یہاں تک ہے کہ جب آؤ تو باوضو ہو کے آؤ، باطہارت ہو کے آؤ، اپنے صحیح لباس پہن کے آؤ، نجاست کے عالم میں فرش اعضا پہ نہ آؤ، بغیر وضو کے فرش اعضا پہ نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں زہرا آتی ہے، یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں معصومین آتے ہیں، یہاں فرشتے آتے ہیں۔ یہ وارث تطہیر کی فرش اعضا ہے کہ یہاں نجاستوں کا گزر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو سدھارو، یہ وقت غنیمت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے اس اعضا کا مذاق بنا کے رکھ دیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے اعضا کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم اس چیز سے احتیاط کریں، اور یہ فرش اعضا ہی ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے۔ اعزان محترم، اگر فرش اعضا سے الگ کر دیا جائے تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہماری زندگی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہم جو بچے ہوئے ہیں وہ اس فرش اعضا کے تصدق میں بچے ہوئے ہیں، اس کے صدقے بچے ہو۔ خود امام کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم اپنی نگاہوں کو تم سے ہٹا لیں تو یہ دنیا کے وحشت ناک درندے تو پھاڑ کھائیں گے، یہ درندے پھاڑ کھائیں گے۔ اعزان محترم، انسان، بلکہ لفظوں کو بدل کیوں کہوں کہ ہم اس طریقے سے رہ رہے ہیں جیسے کانٹوں کے درمیان گلاب رہ رہا ہے۔ ہمارے چاروں طرف آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں، ہمارے چاروں طرف دشمن لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کرم ہے شہزادی عالمیان کا، یہ صدقہ ہے اس فرش اعضا کا کہ ہم پھر بھی صحیح و سلامت اور زندہ ہیں، اتنے دشمنوں اتنے خار کے درمیان رہنے کے باوجود بھی۔ تو لہٰذا محترم، بس تمہیدی منزلیں تھیں جو گزارشات کرنی تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ کل کے دن اور پرسوں کا دن یہ بڑی احتیاط کر لو، ایسا معلوم نہ ہو کہ ہم کسی غم میں نہیں ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ ہم غمگین ہیں۔ بلکہ 10 کے لیے تو یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد، بیٹا تھوڑی سی دیر، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، کھل جائے گا جی۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں مختصر سے وقت میں 2-4 چیزیں ہیں۔ آج چونکہ 8 رمضان ہے اور 8 محرم ہے۔ اعزان محترم، محرم کیا ہے؟ کہ صاحب محرم الحرام، آپ اس کا مطلب سمجھے کہ کیا ہوا؟ جس طریقے سے احرام کے لیے ہے، یعنی احرام کیا مطلب ہے؟ کہ صاحب جو چیزیں اس کو باندھنے سے پہلے جائز تھی اب وہ حرام کر دی گئی، اب وہ حرام ہو گئی۔ مثلا نماز ہے، نماز میں نیت کرتے ہیں، پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ کہ تکبیرۃ الاحرام۔ اور یہ تکبیر کیا ہے؟ یہ واجب تکبیر ہے، مستحب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں جتنی تکبیریں ہیں، مثلا رکوع کے بعد، سجدے کے بعد، کھڑے ہوتے ہوئے، یہ ساری تکبیریں مستحب تکبیریں ہیں۔ لیکن جو پہلی تکبیر ہے نیت کے بعد، یہ تکبیر واجب ہے۔ کیا مطلب ہے تکبیرۃ الاحرام کا؟ کہ صاحب اس سے پہلے، یعنی نیت کرنے سے پہلے جو چیزیں جائز تھی
اب نیت کرنے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ مثلا ہنسنا نیت سے پہلے جائز تھا، نیت کرنے کے بعد ہنسنا حرام ہو گیا۔ اگر آپ ہنس گئے اور تیزی سے ہنس گئے تو نماز باطل ہے۔ کھانا پینا نیت سے پہلے جائز تھا، نیت کے بعد حرام ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھنا نیت سے پہلے جائز تھا، نیت کے بعد حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہے محرم الحرام، یعنی بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے جائز تھی وہ چیزیں اب حرام ہو گئی۔ مثلا ہنسنا، مذاق کرنا، ایک دوسرے سے تفریح کرنا، یہ چیزیں اس سے پہلے جائز تھی۔ مزاح مومن کی علامت ہے۔ المزاح مومنون العبادہ، مومن سے مذاق کرنا عبادت ہے، لیکن ماہ اذا میں نہیں، ماہ محرم میں نہیں۔ اس لیے کہ جس کے صدقے میں نے 4 بجے عرض کیا تھا کہ جس کی محبت اپنے دل میں بسا کر انسان مومن بنا ہے، جب وہی سکون میں نہیں ہے تو ہماری سلامتی سے فائدہ کیا ہے؟ ہماری سلامتی سے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ صاحب 10 محرم کو کسی کو سلام نہ کیا کرو، سلام کرے تو جواب نہ دو، اس لیے کہ سلام کا معنی ہے سلامتی کی دعا۔ تو جس کے صدقے میں ہم سلامت ہیں، جب وہی سلامت نہ رہا تو ہماری سلامتی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا احتیاط کرو 9 اور 10 تاریخ کو خاص کر کے کہ انسان اگر ہنسی آئے بھی تو ہنسو نہیں، اس لیے کہ جب بھی ہنسی آئے تو کچھ نہ یاد کرو، رواب کے علی اصغر کو یاد کر لیا کرو، رواب کے علی اصغر کو یاد کر لیا کرو کہ جس کا جھولا اجڑ گیا تھا۔ اعزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں ان ایام میں۔ بس میں نے اپنی تمہیدی منزلوں کو ختم کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض سے فضیلت عطا کی ہے، بعض کو بعض پہ افضلیت بنایا، بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے۔ سارے نبی ایک جیسے نہیں، سارے رسول ایک جیسے نہیں۔ اللہ نے 1,24,999 نبی بھیجے، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبی ایک برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے اللہ نے 313 کو رسول بنایا، سارے رسول ایک برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے اللہ نے انتخاب کیا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے استفاء کیا، مصطفیٰ کیا، چناؤ کیا، سلیکشن کیا۔ سلیکشن کرنے کے بعد دیکھیں سلیکشن اور ہے، الیکشن اور ہے، سلیکشن اور ہے، الیکشن اور ہے۔ اللہ نے الیکشن نہیں کیا، سلیکشن کیا ہے۔ سلیکشن کرنے کے بعد اللہ نے 313 رسولوں میں سے 5 کو اولو العزم رسول بنایا، جو سب سے بڑے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں۔ ان رسولوں کو بنایا ہے، ان میں کون ہے کہ آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان رسولوں کا اللہ نے استفاء کیا اور چناؤ کیا، اور چناؤ کرنے کے بعد اللہ نے جب نبی کو بھیجا تو ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے، ہر رسول کو معجزہ عطا کیا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ بول بالا تھا، اللہ نے اس دور کے رسول کو وہی معجزہ دیا۔ بھائی داؤد کے دور میں لہن کا زور تھا تو اللہ نے داؤد کو لہن دیا، لہن داؤدی آج تک مشہور ہے۔ اللہ نے داؤد کو لہن عطا کیا۔ عیسیٰ کے دور میں طب کا زور تھا، اللہ نے عیسیٰ کو شفا عطا کر دی ہے، اللہ نے شفا عطا کر دی ہے۔ تو اسی طریقے سے داؤد کے دور میں اسلحوں کا زور تھا، اللہ نے داؤد کو وہ معجزہ دیا کہ داؤد چاہتے تو لوہے کو مثل موم کے بنا دیا کرتے تھے۔ یہ داؤد کا معجزہ تھا۔ اللہ نے موسیٰ کے دور میں جادوگری کا زور تھا تو اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا، جو جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ لیکن یہ سارے معجزے اپنی جگہ پہ ہیں، سارے معجزے اپنی جگہ پہ ہیں۔ بھائی یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، زمانے کے محتاج ہیں، وقت کے محتاج ہیں۔ بھائی جب تک معجزہ نما تھا معجزہ تھا، معجزہ نما چلا گیا معجزہ ختم ہو گیا۔
भाई दाऊद का मोजज़ा दाऊद के ज़माने तक था, दाऊद के जाने के बाद मोजज़ा ख़त्म हो गया। मैं आ रहा हूँ अपनी मंजिल तक इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता ज़हनी सफ़र में आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह जिस मंजिल तक ले आना चाहता हूँ मैं आपको वहाँ तक लेकर चलूँगा और आपकी ये खामोशियाँ टूटेंगी इंशाल्लाह। तो अज़ान मोहतरम दाऊद के चले गए, दाऊद के जाने के बाद दाऊद का मोजज़ा ख़त्म हो गया। ईसा गए, ईसा का मोजज़ा ख़त्म हो गया। मूसा गए, मूसा का मोजज़ा ख़त्म हो गया। तो मूसा का मोजज़ा क्या था? क्या सब असा मूसा का मोजज़ा था। मूसा चाहते थे, हुक्म देते थे तो तकिया बन जाता था, हुक्म देते थे दरख्त से पत्थर उतार लिया करता था, हुक्म देते थे खाने का एहतमाम करता था, हुक्म देते थे तो चश्मा जारी होता था। यानी आप हुक्म देते थे तो एक मतलब असा जमीन से पानी निकाल दिया करता था। मैंने अर्ज किया था मूसा का सा मूसा की हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर एक ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं करता था तो जब तक मूसा कानून पर अमल ना कर लेते। यानी मूसा का सा मूसा को उस वक्त तक पानी नहीं देता था जब तक मूसा अहले बैत पर सलावत ना पढ़े, ज़हरा के कातिलों पर लानत ना करे। जब तक मूसा अहले बैत पर सलावत ना पढ़े, ज़हरा के कातिलों पर लानत ना करे, उस वक्त तक मूसा का सा मूसा को पानी नहीं दिया करता था। तो अज़ान मोहतरम ये सारे मोजज़े अपनी जगह पर हैं, ये सारे मोजज़े अपनी जगह पे हैं और सारे मोजज़े वक्त के मोहताज हैं, ज़मान के मोहताज हैं, मकान के मोहताज हैं। मूसा के जाने के बाद मूसा का सा अब मोजिज़नुमा नहीं रहा। अच्छा मूसा भी बगैर असे के मोजिज़नुमा नहीं थे। अगर असे को मूसा से जुदा कर दिया जाए तो अब मूसा के पास कोई मोजज़ा नहीं है। ये सारे मोजज़े वो हैं जो ज़माने के मोहताज हैं, वक्त के मोहताज हैं, एक दूसरे के मोहताज हैं। लेकिन अब्बास का एक मोजज़ा है जिसे कहते हैं अलम। अब्बास का मोजज़ा अलम है। अलम ज़माने का मोहताज नहीं है भाई, शाने कटने के बाद भी अब्बास का अलम मोजिज़ नुमा रहा है। अब्बास का अलम मोजिज़ नुमा रहा है। अच्छा आप बताइए अब्बास आज मौजूद है? कसाब नहीं है, लेकिन क्या अलम मोजिज़ नुमा नहीं है? अब्बास का अलम आज भी मोजिज़ नुमा है। मालूम ये हुआ नबी वो है जो ज़माने के मोहताज है, लेकिन अब्बास का अलम वो है जो किसी ज़माने का मोहताज नहीं है, बल्कि हर ज़माना अलम अब्बास का मोजज़ा है। अब्बास उस मोजिज़ नुमा का नाम है जो शाने कटा के भी अलम को झुकने नहीं देता है। जिसने एक अब्बास ने शाने कटाए लेकिन हजारों हाथों में अलम दे के चला गया। अलम आज भी बुलंद है। आप आज भी जाइए अब्बास के अलम के पास, कोई मुराद मांगिए, कोई दुआ मांगिए, कोई तमन्ना कर रखिए। क्या आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी? क्या आपकी हाजत पूरी नहीं होगी? क्या साहब अगर हाजत पूरी ना होती तो ये जो हुजूम लगा हुआ है, ये हुजूम इस बात की दलील है कि ये अता कर रहे हैं, ये अता कर रहे हैं। वो और बात है कि हमें मांगने का सलीका नहीं आता है। इनकी अता में कोई कमी नहीं है, मांगने वाला होना चाहिए, मांगने का सलीका होना चाहिए। आप आज भी देखिए अब्बास के हरम में आज भी मोजज़ा है। अगर आप अभी अरबईन आ रहे हैं, अरबईन पे आप न्यूज़ देखिएगा, खबर देखिएगा कि साहब एक इंसान विकलांग था, चल के नहीं जा पाता था, 4 लोग उठा के लेके गए, लेकिन जब जरी से बाहर निकला तो साहब वो अपने कदमों पे चलता हुआ निकला। नाबीना गया था, बीनाई लेके आया, बेऔलाद गया था, औलाद लेके आया। सखावत की भीख अब्बास के दर से, शुजाअत की भीख अब्बास के दर से, बिशफा अब्बास के दर से, औलाद अब्बास के दर से, दौलत अब्बास के दर से, सारी चीज़ें अब्बास आज ही बांट रहे हैं। मांगने वाला होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। आप देखें हर जगह
मोजिज़ नुमा है, अब्बास का हरम मोजिज़ नुमा, हुसैन का हरम मोजिज़ नुमा, इमाम रज़ा का हरम मोजिज़ नुमा, हर रोज़े पे मोजिज़ नुमा है, हर जगह मोजिज़ा है, हर जगह मोजिज़ा है। आप हर साल सुनते रहते हैं, हर साल सुनते रहते हैं कि साहब इतने गए थे शिफा लेके आए, कोई बे औलाद गया था औलाद लेके आया, कोई मरीज़ गया था शिफा लेके आया, नाबीना गया था बीनाई लेके आया, अपाहिज गया था अपने पैरों से चल के आया है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं ऐज़ान मोहतरम, हर जगह मोजिज़ा मौजूद है, हर जगह मोजिज़ा मौजूद है, लेकिन नहीं है तो रोज़े रसूल पर कोई मोजिज़ा नहीं है, मोजिज़ा नहीं है। वजह क्या है? क्या साहब अगर रोज़े रसूल पर मोजिज़ा होने लगे तो लोग दूसरी तरफ निस्बतें दे देंगे, क्या साहब इन्होंने इन्हें शफाअत की है। तो ऐज़ान मोहतरम यह है अब्बास, अब्बास का नाम मोजिज़ा है। अब्बास किसे कहते हैं? हालांकि मासूम नहीं है, नबी नहीं है, इमाम नहीं है, लेकिन फिर भी अब्बास को जो मंज़रत हासिल है वो किसी को मंज़रत हासिल नहीं है। हमें कहते हैं ना ज़ात वारिसा में, अस्सलामु अलैका या अफ़ज़ल शुहदा, ऐ शहीदों में सबसे अफजल तुझ पे मेरा सलाम हो। अफजल शुहदा कहा गया है मौला अब्बास को, इमाम हुसैन के होते हुए इमाम मौला अब्बास को अफजल शुहदा कहा गया। मैं दो चार चीज़ें बाबुल हवाइज की फजीलत के हवाले से अर्ज़ कर दूँ। अब्बास किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि अब्बास उसे कहते हैं जिसे अली ने दुआ नमाज शब में मांगा है। देखिए ज़हरा के दो बेटे, उम्मुल बनीन का एक बेटा है, ज़हरा के दो लाल जिन्हें मोहम्मद ने ले लिया, हसन और हुसैन। आपने सुना होगा जब जंग सिफ़ीन में अली ने कहा था मेरे कौन से बेटे मुकाबले पे जाएंगे, हसन आगे बढ़े, अली ने क्या कहा? मेरे लाल मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मेरे कौन से बेटे, मेरे लाल तुम और हुसैन मोहम्मद के बेटे हो, तुम और हुसैन मोहम्मद के बेटे हो। तो ज़हरा के दो बेटे दोनों मोहम्मद ने ले लिए। उम्मुल बनीन का एक बेटा जिसे ज़हरा ने ले लिया। अब अज़ीज़ान मोहतरम मंज़िलत अब्बास का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि अगर अब्बास ये कहते कि ज़हरा मेरी माँ है तो यह अब्बास की फजीलत की नहीं थी, बल्कि ज़हरा ये कहे कि अब्बास मेरा बेटा है। ज़हरा कह रही है कि अब्बास मेरा बेटा है। ऐज़ान मोहतरम जब मरहला आया तो एक मर्तबा अली ने तालिब को बुलाया और कहा अकील को, अकील से कहा भैया अकील जाओ, और जाने के बाद तुम किसी शुजा ख़ानदान की बेटी का एहतमाम करो। ऐज़ान मोहतरम मैंने दो चार चीज़ें इसकी अर्ज़ की थी, लेकिन नतीजे तक लेके चलना है मुझे। क्या कहा था कि शुजा कबीले की जिनकी निगाहें तारीख़ पर हैं वो मेरे जुमले की कद्र करेंगे। क्या कहा? शुजा कबीले की बेटी का इंतखाब करो। मौला शुजा कबीले की शर्त क्यों लगाई? आप ये कहते हैं अरब में किसी खातून का इंतज़ाम करो, अली अक़्द करना चाहता है, लेकिन अली ने ये नहीं कहा। अली ने क्या कहा था? शुजा कबीले की बेटी का इंतखाब करो। अली ने शुजा कबीले की शर्त क्यों लगाई है? अजब ना अली यही कहेंगे कि हम तुम्हें शादी का सलीका बताना चाहते हैं, शादी का सलीका बताना चाहते हैं। कब बच्चे के अंदर माँ के शीर का असर होता है, बाप के लहू का असर होता है। तुम अपने लिए बेहतरीन ज़ौजा का इंतखाब ना करो, आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन माँ का इंतखाब करो, बेहतरीन माँ का इंतखाब करो। अच्छा मौला ये शुजा कबीले का ही इंतखाब क्यों किया था? ऐज़ान मोहतरम मौला फरमाएंगे तो पता नहीं है जो अली अपने लिए शुजा कबीले का इंतखाब कर रहा है, जब अली किसी भगोड़े की बेटी को ले नहीं सकता तो फिर अपनी बेटी किसी भगोड़े को दे कैसे सकता है?
کہا صاحب علی کی ایک بیٹی فلاں کے ساتھ تھی، علی نے اپنی ایک بیٹی کا عقد فلاں سے کیا تھا۔ جب علی اتنا اہتمام کر رہے ہیں، کہا صاحب ایسے ویسے کی بیٹی نہیں، علی کو بزدل کی بیٹی نہیں چاہیے، بہادر کی بیٹی چاہیے۔ جب علی اپنے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو اپنی بیٹی کسی بزدل کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کہا صاحب عقیل چلے، جھومتے ہوئے چلے، جانے کے بعد حزام کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا، دق الباب کیا، حزام باہر آئے، دروازہ کھولا، عقیل کو دیکھا، سرکار خیریت ہے، آج دروازے پہ کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تمہارے دروازے پہ ایک مشکل لے کے آیا ہوں، تمہارے دروازے پہ ایک مشکل لے کے آیا ہوں۔ حزام نے کیا کہا؟ کہ آپ تو خود ہی مشکل کشا ہو، آپ تو خود ہی مشکل کشا ہو، ہمارے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں۔ حزام نے عقیل کو اندر بلایا، بلانے کے بعد عقیل اندر گئے، اس جگہ پہ بیٹھ رہے تھے جہاں پہ عام لوگ بیٹھتے ہیں، اس جگہ پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے جہاں پہ عام لوگ بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حزام آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، سرکار آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، کہ آپ میری مسند پہ جا کے بیٹھے، آپ میری مسند پہ جا کے بیٹھے۔ اب جملہ سنیے گا سامعین، کیا کہا حزام نے؟ کہا میری مسند پہ جا کے بیٹھیے۔ عزیزان محترم، شریف بیٹیوں کے باپ کے یہی اصول ہوا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مسند کو اپنے داماد کو دیا کرتے ہیں، داماد کی مسندوں کو چھینا نہیں کرتے، دوسروں کی مسندیں چھینا نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، وقت ہے تھوڑا سا، تو اپنی مسندیں، انتظار بھائی تھوڑا سا اگر بیدار ہو جائیں، ایک اور صلاۃ پڑھ دیں۔ ممکن ہے مجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں، چونکہ ماشاءاللہ سے پہلی محرم سے مسلسل مجلسیں اور جلوس ہو رہے ہیں، تو بہرحال تھکان ہو ہی جاتی ہے، غنودگی طاری ہے، رات بھر کے جاگے ہوئے بھی ہیں اور ساری دن بھی مجلسوں میں شریک رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ بس بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، میں ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کہ وہ اپنی مسندیں، شریف بیٹیوں کے باپ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنی مسندیں دے دیا کرتے ہیں، دوسروں کی مسندیں چھینا نہیں کرتے ہیں۔ لو عزیزان محترم، حزام سے بات چیت ہوئی اور بات ہونے کے بعد علی کا عقد ہو گیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ مولائے متقیان کا دستور یہ تھا کہ علی ہمیشہ آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ آئینہ دیکھا کرو، اس لیے کہ آئینے میں منافقت نہیں ہوتی، آئینہ وہی دکھاتا ہے جو ہوا کرتا ہے، آئینہ حقیقت دکھاتا ہے، منافقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ خود کو آئینے کی طرح بناؤ، جو سہو وہی کہو، منافقت نہ رہے دل میں۔ عزیزان محترم، تو علی ہمیشہ آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ ابو ذر نے سوال کیا، مولا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ آئینہ دیکھتے ہیں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا، ابو ذر تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ میرا رسول کچھ کہے اور علی اس پر عمل نہ کرے، علی اس پر عمل نہ کرے۔ بہرحال آئینہ دیکھتے رہے، آئینہ دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب 4 شعبان آئی، 4 شعبان کے بعد اب جو ابو ذر نے دیکھا تو علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ 4 شعبان کے بعد ابو ذر علی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، مولا 4 شعبان کے بعد میں اکثر آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، آپ نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا، ابو ذر جب تصویر سامنے ہو تو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تصویر سامنے ہو تو آئینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی عباس علی کی ہو بہو تصویر ہے، علی کی تصویر کا نام عباس ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے عباس جسے علی نے نماز شب میں دعاؤں میں مانگا تھا۔ تو اب عباس پروان چڑھنے لگے،
عباس عصمتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ عباس کو کسی ایسے ویسے نے نہیں پالا، بلکہ عباس کو کبھی زینب نے اپنی آغوش میں کھلایا، کبھی حسنین نے اپنی آغوش میں کھلایا۔ عباس وہ ہے کہ جو عصمتوں کے سائے میں پل رہا ہے۔ باعزان محترم، میں 2-4 چیزیں آپ کے سماعتوں کی نظر، اس کے بعد یہیں سے انشاءاللہ ربط مصائب ہے اور یہ گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تو اب باعزان محترم، میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ عباس چلے، علی نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹے میں ماں کے شیر کا اثر ہوتا ہے، باپ کے لہو کا اثر ہوتا ہے۔ عباس نے کربلا میں دونوں چیزیں ثابت کر دی، دونوں چیزیں عباس نے ثابت کر دی۔ دریا پہ قبضہ کر کے بتایا باپ کے لہو کا اثر ہے، چلو میں پانی لے کر تشنگی کے عالم میں پانی کے منہ پہ مار کے بتایا کہ ماں کے لہو کا اثر ہے، ماں کے شیر کا اثر ہے۔ دونوں صفاتیں عباس نے کربلا میں دکھائی ہے۔ اور اس کے بعد عباس پروان چڑھ رہے ہیں۔ مرحلہ جنگ صفین کا آیا، 13 برس کی عمر ہے عباس کی۔ جنگ صفین بس ایک منظر، اور اس کے بعد گفتگو اپنی آخری مراحل میں ہے انشاءاللہ۔ عباس جب صفین میں آئے ہیں، میں نے صفین کی بھی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، آئے ہیں، علی نے عباس کو بلایا، بلا کے کہا بیٹا عباس تمہیں اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہے۔ عباس نے کہا بابا میں حاضر ہوں۔ عباس ایک مرتبہ علی نے عباس سے کہا بیٹا عباس تم ذرا ٹھہرو، میں ایک مرتبہ جائزہ لے کے آتا ہوں لشکر کا جائزہ لے کے آتا ہوں۔ علی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، اور نقاب ڈالنے کے بعد علی گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد علی میدان صفین میں پہنچے۔ اب جیسے ہی علی میدان صفین میں پہنچے تو معاویہ نے عمر عاص سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج علی آ گئے۔ عمر عاص نے کہا معاویہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تیری عقل زائل ہو گئی ہے، علی میدان میں نہیں آئے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج علی آئے ہیں۔ آپس میں تکرار ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ، وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ۔ بہرکیف میں ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ عمر عاص نے اسے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ علی ہے یا کوئی اور ہے تو تو اپنے لشکر کو حکم دے دے کہ پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کرے۔ اگر آنے والے کے قدم پیچھے ہٹے تو سمجھنا کوئی اور ہے، اور اگر لشکر پیچھے ہٹے تو سمجھنا علی آئے ہیں۔ میں اتنا کہنا تھا، معاویہ نے حکم دے دیا پورے لشکر کو۔ اب پورا لشکر ایک ساتھ علی کی طرف بڑھا، ایک ساتھ علی کی طرف بڑھا۔ علی بڑی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جنگ کا نظام کیا ہے؟ کہ صاحب جنگ کا دستور یہ ہے ساجد چا کہ جب مجاہد جاتا ہے تو اگر تلوار نیام میں ہوتی ہے تو باہر نکال لیتا ہے، مگر علی نے ایسا نہیں کیا۔ تلوار ہاتھ میں تھی، جیسے جیسے فوج قریب آئی علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ اعزاز محترم بڑی اطمینان کے ساتھ نیام میں تلوار ہے، اور علی نے تلوار کو زمین پہ ٹیکا اور سہارا لے کر علی اطمینان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ سارا لشکر چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا، علی کے قریب آیا۔ جیسے ہی لشکر قریب آیا اب ایک مرتبہ علی نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، وہ صرف نگاہیں اٹھائی تو مرحلہ کیا ہوا کہ صاحب پہلی صف دوسری صف پہ، دوسری صف تیسری صف پہ، تیسری صف چوتھی صف پہ، یعنی لشکر بھاگتا نظر آیا، لشکر بھاگتا نظر آیا۔ تو جس کی نگاہوں کا یہ اثر ہو کہ 1.25 لاکھ کا لشکر بھاگتا دکھائی دے، اگر وہ علی اپنی تلوار کو نکال لیتا تو میدان میں قیامت آ جاتی۔ عباس اسی شیر کا نام ہے کہ جس نے جب تک عباس کے بازو سلامت رہے کسی نے حسین کی طرف نگاہیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔
ऐज़ान मोहतरम एक मरहला वो भी आया कि जब शहादत का सिलसिला शुरू हुआ, हुसैन सुबह से शहादतें दे रहे हैं, अब्बास हुसैन के करीब आते हैं, आके कहते हैं आका मुझे रन की रज़ा दे दो। हुसैन कहते हैं अब्बास तुम्हारे लश्कर का लंबरदार है, जिसका अलमदार मारा जाए उस लश्कर का क्या फ़ायदा है। अब्बास खामोशी से खैमे में चले जाते थे। फिर कुछ देर के बाद अब्बास आते हैं, आका रन की रज़ा दे दो, अब्बास तुम्हारे लश्कर का लंबरदार है। हुसैन ने बारहा अब्बास को यही कह के रोका, अब्बास मेरे लश्कर का लंबरदार है। मैं इतना कहना था, एक मरतबा अब्बास सर को झुकाए हुए खैमे के अंदर गए। अब जो अब्बास खैमे में गए, बच्चों ने नन्हे नन्हे से बच्चों ने देखा, आके हल्का बना लिया, चचा लतश चचा लतश। अब जो अब्बास ने मंज़र देखा, वो मंज़र अब्बास से बर्दाश्त ना हुआ। अब्बास ने क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है जो खैमे से बरामद हुई, अब्बास की तरफ बढ़ी, ये कहती हुई बड़ी चचा आलाताश, चचा प्यास मारे डालती है। बस जैसे ही दूर से अब्बास ने उस बच्ची को आते हुए देखा, अब्बास ने घुटनों को ज़मीन पे रखा, घुटनों के बल ज़मीन पे बैठे, दोनों हाथों को फैला दिया, सकीना आजा चचा के सीने से लग जा, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। लो सकीना चचा के करीब आई, आने के बाद चचा से दूर खड़ी हो गई। मेरी बेटी क्या मुझसे नाराज़ है? सकीना मुझसे नाराज़ है? चचा प्यास मारे डालती है, चचा सकीना के लिए पानी का एहतमाम कर दो। सकीना एक बार मेरे सीने से आके लग जा। सकीना आखिर मैं तेरा चचा हूँ ना। सकीना करीब आई। औलाद वालों तसव्वुर करना, औलाद वालों तसव्वुर करना, जिनके सामने बेटियां मौजूद हैं, ज़रा तसव्वुर शर्त है। बस सकीना करीब आई, चचा के सीने से लगी। सकीना को सीने से लगाने के बाद एक मरतबा अब्बास कहते हैं, मेरी लाडली, अरे आपके बाबा इजाज़त नहीं देते, सकीना बाबा से इजाज़त दिला दे, अभी चचा पानी लेके आएगा। एक मरतबा सकीना ने चचा की आगोश को छोड़ा और छोड़ने के बाद खैमे की तरफ गई। जाने के बाद अब जो सकीना खैमे से आई है तो खाली नहीं आई है। सकीना के हाथों में सूखा हुआ मशकीज़ा था, सूखा हुआ मशकीज़ा है। सकीना ने मशकीज़े को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद चचा के करीब आई। ऐज़ान मोहतरम हुसैन अपने खैमे के पुश्त पे जाके खड़े हो गए। पुश्ते खैमा पे हुसैन है। एक मरतबा सकीना अब्बास के पास आई। अजीज़ों मंजर सुनेंगे, मंजर किस तरीके से अब्बास लेके चले हैं। अब्बास की आगोश में सकीना की आगोश में सूखा हुआ मशकीज़ा। इस तरीके से अब्बास सकीना को लेकर हुसैन की तरफ चले हैं, हुसैन की तरफ चले हैं। जैसे ही करीबे हुसैन पहुंचे, एक मरतबा हुसैन ने अब्बास को आते हुए देखा। क्या देखा? अब्बास सकीना को आगोश में लिए हुए हैं। वह हुसैन समझ गए। जैसे ही अब्बास हुसैन के करीब पहुंचे, हुसैन ने अब्बास से कुछ ना कहा, बस सकीना को मुखातब किया और मुखातब करके फरमाया, सकीना मुझे पता है ना तू चचा को इजाज़त दिलाने के लिए आ रही है। सकीना जा, मैं अब्बास को इजाज़त देता हूँ, लेकिन सकीना इतना याद रहे, जब शामे गरीबा में शिमर के तमाचे खाएगी तो चचा बहुत याद आएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आपकी आंखों के समंदर से अश्कों का सैलाब जारी रहे। ऐज़ान मोहतरम इतना सुनना था। अब्बास को इजाज़त मिली। लो अब्बास ने मशकीज़ों को लिया, लेने के बाद चले। अब पता है सकीना ने क्या किया है। आज जैसे ही अब्बास मशकीज़ों को लेके फरात की तरफ चले, इधर सकीना ने नन्हे नन्हे से बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बच्चों अब हमें कोई प्यासा ना रहेगा, अब हमें कोई प्यासा ना रहेगा। सकीना वादा करती है, सकीना सबको पानी पिलाएगी, तुम सबको पानी पिलाएगी।
मैं इतना सुनना था। अब बच्चों के हाथों में सूखे हुए कूजे हैं, बच्चे हल्का बनाए हुए बैठे हैं। सकीना मुंतजिर है कि चचा पानी लेके आ रहा होगा। सकीना बच्चों को दिलासे दे रही है। आखिरी रिवायत है और ख़त्म दुआ है। सकीना बच्चों को दिलासे दे रही है। सकीना बच्चों को दिलासे दे रही है, बच्चों देखो मेरा चचा पानी लेके आ रहा, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। एक मरतबा हुसैन तराई पे पहुंचे। जैसे तराई पे पहुंचे, अब्बास की कैफियत देखी। देखने के बाद अलम को लिया, लेके अब्बा हुसैन खैमे की तरफ चले। जैसे हुसैन अलम अब्बास को लेकर खैमे की तरफ चले, सकीना की नज़र अलम पे पड़ी। अब्बा एक मरतबा सकीना ने बच्चों को मुखातब किया और मुखातब करने के बाद कहने लगी, बच्चों मैंने कहा था ना कि अब हमें कोई प्यासा ना रहेगा, अब हमें कोई प्यासा ना रहेगा। देखो वो मेरा चचा आ रहा है, वो अलम दिखाई दे रहा है, चचा पानी लेके आ रहा है। अब जैसे ही हुसैन खैमे के करीब आए, अब जो सकीना ने मंजर देखा तो अजब मंजर था। अलम तो आ रहा है मगर अलमदार नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अलम तो आ गया, अलमदार नहीं आया। बस सकीना ने कूजे को जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई गई और बाबा से लिपट गई। बाबा अरे मेरा चचा कहाँ रह गया? बाबा अलम तो ले आए, अलमदार को ना लेके आए। वह इतना कहना था कि एक मर्तबा हुसैन ने सकीना को उठाया, आगोश से लगाया, लगाने के बाद कहा, सकीना अब तेरा चचा ना आएगा, तेरा चचा तराई पे शाने कटा के सो गया। सकीना सब्र करना। वसअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामिन क़लबी यनक़लिबू अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन, मातम या हुसैन। अस्सलाम